بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے، اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوگے۔ میں ہوں محمد عثمان۔ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ آج سے دوبارہ ویڈیوز کا آغاز کیا جائے۔ آج کا ٹاپک تو میرا تھا کہ اللہ کی شان بیان کی جائے، کیونکہ ہمارا پچھلی ریلیٹڈ ویڈیو سے نیکسٹ ٹاپک وہی بنتا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ آج کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا وفات کا تھا، تو اس کے مطابق ویڈیو بنا دی جائے۔ تو آج اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہمارا 1445 ہجری اور ربیع الاول کا مہینہ اور تاریخ ربیع الاول کی 12 ہے، جبکہ جو ہمارا سائنٹیفک کیلنڈر ہے اس لحاظ سے آج 29 سپتمبر سن 2030 اے ڈی ہے۔ تو ربیع الاول کے بارے میں یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے تھے۔ صحیح تاریخ کا تو بعض روایات میں ذکر بھی آتا ہے اور بعض میں نہیں بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ روایات میں آتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، کچھ میں آتا ہے 12 ہے، کچھ میں آتا ہے 17 ہے، جس کی وجہ سے جو علماء کا اجماع ہے وہ 12 ربیع الاول پہ اتفاق کرتا ہے۔ لیکن جو دن معلوم ہے ہمیں وہ ایگزیکٹ دن معلوم ہے، جو کہ پیر کا دن تھا، یعنی کہ 571 اے ڈی میں پیر کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ عید میلاد النبی بھی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بارے میں 3 سوال اکثر عموماً ہوتے ہیں۔ تو 3 سوال یہی ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، اور اگر منانی چاہیے تو کس طرح سے منانی چاہیے، اور اگر نہیں منانی چاہیے تو کیوں نہیں منانی چاہیے۔ تو انہی کا میں مختصر تھوڑا سا جواب دوں گا، اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں کچھ تھوڑے سے ڈاؤٹس کلیئر کروں گا۔ جو پہلا سوال ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، تو جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، میں پنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے یہاں پر کمیٹی چوک میں بڑا یہاں پر انہوں نے نظام کیا ہوتا ہے، ٹرک آئے ہوتے ہیں اور نعتیں پڑھنے والے، اور ایک عجیب سا سما بنایا ہوتا ہے جس میں عورتیں، مرد، بچے، بچیاں کسی بھی حالت میں اٹھ کے وہ آ جاتے ہیں، اور نعرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہیں سے جھلک نہیں رہی ہوتی۔ تو اگر اس طریقے سے عید میلاد النبی منانا کہا جاتا ہے، تو میرے نزدیک میرے جو آبزرویشنز ہے یا جو میں نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ بدعت ہے۔ یعنی کہ اگر اس طریقے سے جس میں نبی کی تعلیم کو آپ بالکل پس پش ڈال کر ایک اپنا ایک کلچر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور گورے کے انگریزوں کے معاشرے کا ایک طرز عمل آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ میرے نزدیک ایک بدعت ہے۔ اب دوسرا سوال رہتا یہ ہے کہ اگر منانی چاہیے تو کیسے منانی چاہیے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتا دیا ہے، جو کہ ان کی حدیث مسلم شریف میں 2750 میں ہے، جس کا ترجمہ آپ کی سکرین پر ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا دوشنبہ کے روزہ کو تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ایک سال میں ان کو یاد کریں یا ایک سال بعد کہیں جا کر آپ ان کا ولادت کا جشن منا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات سردار دو عالم کی تو شان یہ ہے کہ ہر وقت اپنے 5 وقت کی نمازوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے میں سونے میں ہر ایک چیز میں ان کا ذکر کیا جائے، ان پر درود و سلام بھیجا جائے، ان کے آل پر درود و سلام بھیجا جائے، ان کے صحابہ پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی یہ ہے۔ اور ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں، ہم یہ اپنے آپ کو ایک سال کے بعد یہ اس طرح ڈھول دھمکا کر کے اور اس طرح کی نمائش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا، تو ہم اس حالت میں بہت ہی غلط راستے پر ہیں۔ جو ہمارے کچھ دینی بھائی ہے وہ عید میلاد النبی منانے کا قرآن مجید کی ایک آیت سے ذکر کرتے ہیں جو سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، جو کچھ یوں ہیں، آپ کی اسکرین پر ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہے لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدتر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ فضول اپنا ٹائم برباد کرنے سے اس چیز پر وہ شکر ادا کرے اور خوشی منائے جو اللہ پاک نے ان تک بھیجی ہے۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، وہ کچھ ہمارے دینی بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسلک کرتے ہیں، ہو سکتی ہے وہاں پر بھی، لیکن اس قرآنی آیت کا جو مین مقصد تھا جس کے لیے اللہ پاک نے اسے نازل فرمایا تھا، اس کا جواب ہمیں اسی کی پچھلی آیت میں مل جاتا ہے جو آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہے۔ اس ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید اس وقت نازل فرما رہے تھے، اللہ پاک نے یہ جو آیت 58 تھی وہ اس 57 کی مد میں اتاری کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ٹائم فضول میں برباد کرنے کی بجائے وہ قرآن مجید نازل ہونے کی خوشی منائے، یعنی کہ جشن قرآن منائے۔ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جشن قرآن نہیں منا رہا، صرف جشن میلاد منا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیر کا روزہ رکھ کر جشن قرآن بھی مناتے تھے، کیونکہ اس دن قرآن مجید ان پر نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ اپنی ولادت کا بھی جشن مناتے تھے، یعنی کہ پیر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو ہمیں معاشرے سے ان بدعتوں کو، ان غیر ضروری چیزوں کو جو دین میں خود سے شامل کر دے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص اور بہترین عمل وہ ہے جو دین میں خود سے شامل کیا جائے۔ تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے آگے ہم تک پہنچایا، اس دین کو اسی طریقے سے لے کر چلا جائے، اور اس میں نہ کوئی رد و بدل کی جائے اور نہ اس میں کوئی خود سے چیز اضافہ کی جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جشن میلاد ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ان پہ درود بھیج کر، ان کے بتائے ہوئے عمل یعنی کہ 5 وقت کی نماز ادا کر کر، ان کے اصحاب پر درود و سلام بھیج کر، ان کے اہل بیت پر درود و سلام بھیج کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلے میں اور مجلس میں بیٹھ کے ذکر کر کر ہم یہ کام سر انجام دیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تو ہمارے بچے بھی جب تک آپ ان کو سٹیج پر کپ رکھ کے نہیں دے گے وہ آ کر نعت نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے بڑوں کا تو کیا ہی کہنا ہے، جب تک وہ کوئی ہدیہ یا ان کو آپ تحفے کے طور پر کچھ پیسے نہیں دے، وہ مفت میں پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ صاف الفاظوں میں اگر ہم کہیں تو آج کل کے تو بچوں کو ہم نے معاشرے میں ایسا ٹرین کر دیا ہے کہ بھئی آپ کو کب ملے گا تو آپ نے کب لے کے آنا ہے، تب ہی نعت اچھے طریقے سے آپ کی کامیاب ہوگی، اچھے طریقے سے پڑھی جا سکے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو آہستہ آہستہ خود اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور رسول کے لائے ہوئے عمل سے
ان بدعتوں کو اور ان تمام چیزوں کو ختم کر کے خالص رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ کلیریفیکیشن ہوئی ہوگی، باقی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔